بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے چھت سے براہ راست آپ کے ساتھ میں نے لائیو سیشن میں کچھ دل کی باتیں کی، وہ صرف پرسنل پروفائل کے لیے باتیں تھیں، اور پروگرام یہی تھا کہ اس کو موضوع کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن پھر یہی طے پایا آپ سب کی فرمائش پر، خاص کر مدیہ یعقوب نے کہا کہ سر نئی ویڈیو جو ہے اس کو شروع کیا جائے، تو اوکے نئی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو اب میں کمرے میں آ گیا ہوں کیونکہ والدہ صاحبہ کو دیکھنا ضروری تھا، تو اب ابو جی کا کمرہ ہے، چونکہ ابو جی امی جی کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میں ڈیوٹی دیتا ہوں، تو آج میں آپ کے ساتھ ڈیوٹی دے لیتا ہوں۔ تو ان کے روم میں اس وقت یہ ان کی گھڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اوپر، ٹائم کے بڑے پابند ہیں، وقت کی پابندی بہت کرتے ہیں۔ تو آواز ٹھیک ہے، ویڈیو سٹریم ٹھیک ہے، کیونکہ لیپ ٹاپ ہے، اس میں ظاہری بات ہے وہ پرابلم آئے گا تھوڑا سا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ اتنے فاصلے سے میری آواز ٹھیک ہے؟ اوکے، اگر آواز ویڈیو سٹریم ٹھیک ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کوئی ماؤس میں بھی عادت بھی نہیں رہی لیپ ٹاپ کا استعمال، کبھی بہت زیادہ جب ایڈورٹائزنگ میں تھے تو ساری پریزنٹیشن لیپ ٹاپ پہ ہوتی تھی، تو انگلیاں چلتی تھی ٹھک ٹھک۔ اب عادت ہوگی ہوئی ہے بڑے سسٹم کی، جب سے فری لانسر بنے ہیں تو بس بڑا سسٹم اور 2 مانیٹر، ڈوول مانیٹر کے ساتھ۔ اوکے آج میں نے آپ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ شیئر کرنا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور میں بڑا حیران بھی ہوا، یعنی پہلے بھی اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی تھیں، اور شاید ڈسکس کرتے ہوئے بھی جزوی طور پر پارشلی کہیں نہ کہیں یہ کانسیپٹ جو تھا یہ ہماری گفتگو میں ضرور آیا ہے۔ آج اس کو ہم تھوڑا سا نئے انداز میں دیکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا کریز ہے اس جملے کے ساتھ، یہ کاش ہم اس چیز کو سمجھ جاتے تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بدل جاتے، ہم کامیابی کی راہ پر، مفلحون کی راہ پر چل پڑتے اگر ہم اسلام دین فطرت ہے۔ بہت بڑا یہ کلمہ ہے۔ تو میں چونکہ اس پہ بچپن سے اب تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے سوچتا رہتا ہوں، اساتذہ کی محفل ہو، کوئی صحبت ہو، سنگت ہو، دوستوں کی محفل ہو، تو ذکر جو ہے وہ یہی چلتا رہتا ہے کہ یار یہ جتنے فطری مظاہر ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یہ سارا کچھ جو یونیورس ہے، کائنات، یا اس سے اوپر جو گلیکسیز کا کاسموس پورا نظام جو ہے، اس کے اندر ہماری زمین ہے، ہمارا آسمان ہے، ہمارا چاند ہے، سورج ہے، موسم آتے جاتے ہیں، کیفیات بدلتی ہیں، زلزلے آگے، کہیں پہ لاوا نکل پڑا، آتش فشاں، جنگل بنتے چلے جاتے ہیں، آلودگی کی وجہ سے موسم، اوزون لیئر کا ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، گلوبل وارمنگ کا، یہ ساری ٹرمز ہیں۔ میری چونکہ پسند کا یہ موضوع ہوتا ہے اسلام دین فطرت، تو وہی خیال آج کل چل رہا ہے، کیونکہ اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں لاہور میں ہوں پچھلے کوئی تقریباً 16-17 دن سے، بے جی کی سروسز پہ، ماں جی کی، شی واز ناٹ فیلنگ ویل، ابھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں، ایک اور ہفتہ 10 دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائیں گی، بڑی امید ہے، اللہ کی بارگاہ سے دعا کیجیے گا۔ تو میرا کیونکہ ان کے ساتھ میرا تعلق یہ ہے، ایک تو ویسے اولاد کا تعلق ہوتا ہے، وہ میری استاد بھی ہیں، میں نے قرآن پاک ان سے پڑھا ہوا ہے، تو ہم سب کی زندگیاں جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں بڑے عجیب طریقے سے، تو ہمارا نظام تھوڑا رکا ہوا ہے ان کی وجہ سے۔ تو اب جو کچھ ہوگا وہ اسی طریقے سے ہے، اور پہ انشاءاللہ، اور وہ ماشاء اللہ انہوں نے گریجولی پروف کیا کہ اور میرے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے زندگی میں، اور حتیٰ کہ فری لانسنگ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی اس فریکوینسی میں نہیں کر رہا جو نارمل روٹین ہوتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ڈیڈی کے حوالے سے
اور نیٹ میرے خیال میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو رکتی ہوگی ویڈیو. لیٹ می ٹرائی کہ وائی فائی کا کیا پرابلم ہے. اوکے یہاں میرے پاس تو سگنل سارے ہی نظر آ رہے ہیں. شاید یہ بھی لاہور کی کوئی ادا ہو. آپ کو بریک تو نہیں ہو رہی ویڈیو؟ آمین آمین اویس. اگر میری ویڈیو اسٹریمنگ ٹھیک ہے، آڈیو ٹھیک ہے تو مجھے بتا دیجیے، میں پھر کنٹینیو کرتا ہوں چونکہ میں نے اسٹریم یارڈ کو یوز کر رہا ہوں. لیکن وائی فائی کے سگنل سارے آ رہے تھے اور یکدم ڈراپ ہوئے ہیں، زیرو پہ گئے ہیں اور پھر پورے ہو گئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بارش کی وجہ سے پی ٹی سی ایل کے جو سگنل ہیں وہ ڈوب رہے ہیں. ہاں نیٹ سلو ہے. نیٹ سلو
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, मैंने अभी जगह ही चेंज कर ली। मैं ड्राइंग रूम में आ गया हूँ जहाँ पे लगा हुआ है इसका पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड का। तो मुझे बताइएगा यहाँ पे ठीक है, क्योंकि सिग्नल यहाँ पे मुझे ठीक नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आज गड़बड़ हो रही है। असल में इस्लामाबाद में ये बड़ा एक सहूलत है, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। हर लिहाज से डिस्टर्बेंस नहीं होती। और ड्राइंग रूम में ये है कि साथ चूंकि गली है, तो कोई ना कोई बाइकर, वैसे नॉर्मली सुकून ही होता है। अच्छा, परफेक्ट है। चलें, यूं करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के यहाँ से हम इसका बाकायदा आगाज कर लेते हैं, ताकि इससे पहले वाला हिस्सा जो है उसको काटना आसान हो जाए। जो नौजवान हैं जिन्होंने यूज़ करना होता है कहीं ना कहीं, या अपने पास रिकॉर्ड रखना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, और पहले भी हमने कई दफ़ा जिक्र किया कि इस्लाम दीन फितरत है। हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं ये वाला कलमा। बड़ा खूबसूरत सादिक कलमा है, इस्लाम दीन फितरत है। मेरे कहीं शख्सियत के अंदर ये चीज़ खूब गई है। यानी मैं इसके ऊपर बड़ा गौर करता हूँ। मुझे लगता है कि इसके अंदर ही वो रास्ता है जिससे हम इस मौजूदा ज़वाल से बाहर निकल सकते हैं। हम दोबारा अपने खोए हुए मुकाम तक पहुंच सकते हैं। वो जो जन्नत गुमगुश्ता थी, पैराडाइज लॉस्ट, वहां तक हम तुलुए इस्लाम की जो अल्लामा इकबाल की नज़्म है उस हवाले से, अगर हम ये समझ लें कि इस्लाम दीन फितरत है, इसके अंदर हमारे लिए मैसेज क्या है। तो इसके ऊपर कई सेशन पहले भी हो चुके हैं। आज का ये जो सेशन है, आपके साथ जो बात करने का मकसद है, एक नया पैटर्न। छत पे लेटे हुए अचानक, चूंकि चांद के साथ वक्त गुजरता रहा, अब तो चांदनी रातें खत्म हो गई, बारिशें भी हैं। तो यहाँ लाहौर में चूंकि मेरे पास मासवाए माँ जी की खिदमत के और अय्याशी करने के, खाने पीने के, मौज मेला करने के, क्योंकि मेरी भाभियाँ, मेरे बच्चे बड़े यहाँ पे खिदमत करते हैं, लाड करते हैं। तो मेरा जहन जो है ना, वो हर लिहाज से, एक तो माँ जी की वजह से चूंकि टची हुआ पड़ा है, सेंसिटिव हुआ पड़ा है, तो मेरा मूड भी बाज़ औक़ात जारहाना हो जाता है। और ऐसे आलम में क्रिएटिविटी जो है ना इंसान की, इंसान मादे से रूह की दुनिया में गया होता है। मेरी ये कैफियत है। मेरी रूह हर वक्त रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हम सारे बहन भाइयों की, जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, बे जी के साथ सबका ताल्लुक है, वो इस दुआ में शरीक हैं। तो इस वजह से मेरा जो मौजू है इन दिनों में, वो फितरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फितरत को बहुत करीब से देखता हूँ। इस्लामाबाद में हमारे पास छत नहीं है, आपको पता है, वहाँ पे निज़ाम और तरह का है। यहाँ सेन अपना है, छत अपनी है। तो छत पे चारपाई पे रात को मेरा ज़्यादा वक्त गुजरता है, जब बेजी सो जाती हैं। जो मैंने पैटर्न डिस्क्लोज किया, मैंने आपसे भी सवाल पूछा था कि इस्लाम दीन फितरत है, इसके बारे में गौर करें। सब ने किया, बड़ी बड़ी किताबें इस पे लिखी गई, उलमाए कराम ने, मुफस्सरीन कराम ने इस पे तफसीर की हुई है। और हर मर्तबा जब भी मैंने इस कलमे पे गौर किया है, मुझे इसका कोई ना कोई नया पैटर्न समझ में आया। आज जो पैटर्न समझ में आया, वो स्टूडेंट्स के लिए है, वो फ्रीलांसर्स के लिए है, वो आप यंगस्टर्स के लिए है, कि आप जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए। और चूंकि जब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा पैटर्न है, आप कहेंगे सर वाकई आज हमें एक नई चीज मिल गई है। तो मैं चारपाई पे, मेरी आदत यह है कि लेटे हुए ख्याल आए तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ उसके एहतराम में, क्योंकि वो ख्याल बड़ा मुबारक है। और ख्याल के दरवाजे पे जब आप दस्तक देते हैं अपने ख्याल के साथ, कहीं पे इल्म के दरवाजे पे या मारिफत, तो वो दरवाजे खुल जाते हैं। तो वो पैटर्न जो नया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। स्टूडेंट्स सारी जिंदगी अगर इस पैटर्न के ऊपर अमल करेंगे, तो उन्हें ना सिर्फ इस्लाम दीन फितरत है कि समझ आ जाएगी, बल्कि वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने का एक इंतहाई ओपन सीक्रेट भी समझ जाएंगे। ये बड़ा अहम राज है, जो काश बच्चों को स्कूल में समझा दिया जाए, कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स को या जामियात के अंदर, तो वो सारी जिंदगी उनका एक शुरू हो जाएगा कामयाबी का सफर। अच्छा, अब फितरत के मज़ाहिर क्या है? दो चीजें होगी ना, एक हम हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पे पैदा किया है। इस आयत की हम तफसीर कर चुके हैं अच्छे तरीके से, वो सेशन आप देख लीजिएगा, दोबारा प्रोफाइल में मौजूद है। कुछ फितरी मज़ाहिर है, जैसे सूरज, चांद, तारे, मौसमों का आना जाना, दिन और रात एक दूसरे के पीछे लगी हुई हैं, चांद और सूरज एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, और मजाल है कि कोई दूसरा किसी की राह काटे। सब अपने अपने मुद्दारों के अंदर
حرکت کر رہے ہیں، ان کا ایک سفر جاری ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ایک حکم کے تحت جو اللہ نے ان کو کہہ دیا وہ گزار رہے ہیں۔ آگ ہے تو اس کا ایک اپنا ڈسپلن چل رہا ہے، وہ اپنے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے آگ کو، اس کے مطابق وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہوائیں ہیں، فرشتے ہیں، درخت ہیں، پودے، پرندے، جمادات کی سٹیج پہ، جو جمادات کی سنگ خشت جو ہوتے ہیں، جہان سنگ و خشت، یہ پودے وغیرہ، یہ پودے سے پہلے کی جو سٹیج ہوتی ہے، مٹی، بیج، یہ سارے جمادات میں جمی ہوئی چیزیں۔ ان سے اوپر پھر شعور کی سطح ہے نباتات کی، اس سے اوپر حیوانی شعور ہے، اور اس سے اوپر پھر انسانی، پھر ملکوتی کرتے جائیں۔ فطرت، یہ جو جسم کی دنیا ہے، فزیکل ورلڈ، فزکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبیعت۔ فزکس کا مطلب یہ ہے نا، طبیعیات، یعنی انسان کے فطری مظاہر کی ایک طبیعت ہوتی ہے، یہ جمادات کی ایک طبع ہوتی ہے۔ طبع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے جو پرائمری ہے، اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سائنس میں پڑھی ہوئی ہیں، فزکس والوں نے، کیمسٹری، بایو۔ جو نقطہ آپ نے اس میں لٹریری نقطہ لینا ہے علم و شعور کے ساتھ، وہ یہ ہے، ہماری 1,24,000 پیغمبر زمین پر آئے، جو نون ہسٹری ہے، قرآن میں کچھ 18-20 کا ذکر ہے۔ ان امتوں نے سورج کو دیکھا مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے، کوئی آج کے دن تک ایسا لمحہ نہیں آیا، ایسا دن نہیں آیا جب سورج مغرب سے طلوع ہوا ہو۔ چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو چاند پہلی تاریخ کو کس طریقے سے نکلتا ہے، 14ویں تاریخ کو اس کی صورت کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ ہواؤں کو دیکھتے ہیں، ایک مخصوص رفتار سے چلتی ہیں، موسم مخصوص انداز میں بدلتے ہیں، پھل کس موسم میں کون سا آئے گا، سبزی کس موسم میں کون سی آئے گی۔ نقطہ آپ نے اس میں سے کیا ڈرا کرنا ہے، جو پیٹرن بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آیا لیٹے لیٹے۔ فطرت، جب ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت کے اندر سب سے بنیادی چیز دیٹ از ڈسپلن، یہ لفظ اپنے پاس لکھتے رکھ۔ فطرت سے جو سبق ہم لے سکتے ہیں سب سے بڑا، دیٹ از کالڈ بی ڈسپلن، نظم و ضبط۔ کائنات کی ہر چیز جس کا تعلق کسی بھی سطح پہ ہو شعور کی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانیت یا ملکوت کا جو جہان ہے، ہر جگہ پہ ایک ڈسپلن چل رہا ہے، ایک نظم و ضبط چل رہا ہے۔ اب اس میں دو پہلو ہیں۔ سورج کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کسی دن موڈ بدلی ہونے کی وجہ سے مغرب سے طلوع ہونے کا ارادہ کر لے۔ آپ سمجھ رہے؟ سورج کبھی بھی اپنی مرضی سے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ اگر کسی روز وہ مغرب سے طلوع ہوا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور وہ اس کائنات کا، ان فطری مظاہر کا دی اینڈ ہوگا، خاتمہ، ان کا اختتام ہو جائے گا۔ نمبر ایک، نظم و ضبط۔ موسم نظم و ضبط کے ساتھ آتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، سب کے لیول چل رہے ہیں۔ تو میں نے اس کلمے کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھا، اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں میری نشانیوں پہ غور کرو؟ تو میں نے پورے قرآن پاک کا وہ چیپٹر وائز، آیت وائز میرے ذہن سے وہ سارے میسیجز گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسپلن کا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگو نظم و ضبط کے عادی ہو جاؤ۔ دو لفظ ہیں، نظم اور ضبط کے، یعنی اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر، وہ کسی بھی شعبے میں ہے، کسی بھی مرحلے پر ہے، کسی بھی اپنی زندگی کے درجے یا ترتیب سے گزر رہا ہے، فیز سے گزر رہا ہے، بچہ، لڑکا، نوجوان، جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، عقل کے جہان میں داخل ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے، فطرت میں نشانیاں کیا کیا ہیں، تو اسے ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ جیسے افواج کے اندر ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ٹریفک اگر ڈسپلن کو توڑے گی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ہماری زندگی اگر دین فطرت کے مطابق ہو جائے تو ہمیں ڈسپلن کی سمجھ آ جائے گی، یا اس کو دی ادر وے راؤنڈ کر لیں، اگر ہم ڈسپلن اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگیاں فطرت کے قریب تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ انسانی زندگی میں بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ سورج کو حکم ملا ہوا ہے مشرق سے طلوع ہونے کا، وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، مغرب میں غروب ہوگا۔ ہمیں بھی کچھ حکم ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی، اختیار اور ارادے سے اس سے انکار بھی کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ بھی چل پڑتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ ہم اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں،
زندگی میں ایک اختیار ہمیں نظر آتا ہے، جبر بھی ہے، اختیار بھی آتا ہے، دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. کیونکہ یہ سارا فلسفہ تبلیغ کا گر جاتا ہے اگر ہم اختیار کو ختم کر دیں. یہ جتنی تبلیغی جماعتیں ہیں، ہمارے مشن چل رہے ہیں، اساتذہ جو کچھ سمجھاتے ہیں، بچوں کو اسی لیے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو سمجھ جاؤ، اللہ کے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، تفعلون کر رہے ہیں، تدبرون کی انویٹیشن مل رہی ہے، تشرون کا میسج مل رہا ہے. یہ اسی انسان کو مل سکتا ہے جس انسان کو اس کے آگے دو راستے ہوں، انعام یافتہ کا یا مغضوب گمراہ والا. تو ہمیں چوائس کرنی ہے، ہمارے پاس یہ چوائس ہے. فطری مظاہر کے اندر یہ چوائس نہیں ہے، تو ان کے اندر نیچرلی ڈسپلن زیادہ ہے، ان کے اندر نیچرلی ڈسپلن زیادہ ہے. کچھ چیزوں کا ڈسپلن ہم بگاڑتے ہیں، جیسے سمندر اپنی آلودگی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے رہتے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو انسان اپنی پولوشن پھینکتا ہے اوشنز کے اندر، وہ سمندر کے سسٹم سے اپوزٹ ہے. لہٰذا سسٹم کے یہ جو سمندر ہے اس کے ڈسپلن سے یہ چیز وزنی ہو جاتی ہے. ہمارے کرتوت، چونکہ ہم خلیفۃ الارض ہیں، ہم نائب ہیں، ہم اختیار اور قوت اور ارادے والی ہستیاں ہیں. ایک تو آپ نے ڈسپلن لینا ہے. ہر وہ انسان، اب جو میں لفظ بول رہا ہوں اس کو آپ کامیاب لوگوں کی زندگی پہ اپلائی کریں. بڑے مختصر سادہ لفظوں میں آپ کو بڑے وہ سیکرٹ آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں جو اوپن سیکرٹ ہیں. بیسیکلی میری کوئی بہادری نہیں، لیکن میرا دماغ چونکہ ان چیزوں پہ چلتا ہے، ان پیٹرنز کے اوپر. آپ دیکھیں جتنے لوگ کامیاب ہوئے، لیڈر ہوں، بڑے بڑے انٹرپرنورز، کوئی بزنس مین، کوئی کسی بھی فیلڈ میں جو سیلیبریٹی ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن آپ کو ضرور نظر آئے گا. ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ لگے بندے اصول، قاعدے. میں نے یہ زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے، اتنا وقت کھیل کو دینا ہے، اتنا وقت پڑھائی کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس روٹین کے مطابق ہوگا، میری یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، ایسی کتاب میں نے نہیں پڑھنی، یہ میں نے پڑھنی ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا. ایک ڈسپلن آتا چلا جاتا ہے. ڈسپلن کی تعریف ابھی آپ گوگل پہ لکھیں، ڈیفائن کالن ڈسپلن، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ایک ایسا ایکشن جو بار بار رپیٹ ہوتا ہو ایک خاص سمت میں، وہ آپ کی زندگی میں نظم و ضبط بنتا چلا جاتا ہے. جیسے عادتیں، بار بار عادت جو ہے وہ پرانی ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی عادت ہے آپ رائٹ سائڈ پہ سوتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹا سرہانہ لیتے ہیں، کچھ لوگ بڑا سرہانہ، عادت بن جاتی ہے. تو اگر اپنی زندگیوں میں آپ ڈسپلن لے آئیں کہ میں نے سورج کی طرح صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ جو نمازوں کا اوقات ہے نا، اس کو ریلیٹ کریں. ہمیں بنیادی طور پر نماز کے ذریعے بھی ڈسپلن ہی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے ایک امام کے پیچھے وہ اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے ان کے پیچھے رکوع میں چلے جانا ہے، سجدے میں چلا جانا ہے. ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک ساری کی ساری بیس کرتی ہے ڈسپلن کے اوپر. یہ ہیڈ ہے، اگر سر قدموں کو کہے گا کہ تم نے چلنا ہے، رائٹ پاؤں جو ہے وہ لیفٹ پاؤں سے لڑائی کرے گا، ڈسپلن ٹوٹ جائے گا. ٹیم کے اندر کوئی بندہ اگر ادھر منہ کر کے بیٹھے، کوئی ادھر، اپنی اپنی پرفارمنس دکھانے کے چکر میں ڈسپلن ٹوٹ جائے گا. تو فطرت سے آپ نے پہلا نقطہ لے لیا. چلے اس کو تھوڑا تھوڑا برداشت کر لیں، جو کہ میں بھی رک جاتا ہوں، سگنل ڈراپ ہوتے ہیں، وہ پہیہ سا چلنا شروع کر دیتا ہے اسٹریم یارڈ کا، اور پھر میں رک جاتا ہوں. مجھے پتا ہے اس میں کافی ساری ٹیکنیکل پرابلم آتی رہیں گی، لیکن ہم بات اپنی کرتے رہیں گے. تو ایک نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، دیٹ از کالڈ ڈسپلن. آپ نے سکسیسفل اسٹوڈنٹ بننا ہے، آپ سی ایس ایس میں جا رہے ہو، وٹ ایور دا فیلڈ از، فری لانسنگ کی کیوں نہیں، اگر آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے، آپ فطرت کے قریب تر ہو جائیں گے. فطرت کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں ان کی خوبیاں آپ کے سامنے موجود ہیں. یعنی جب آپ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں اور وہاں سے ڈسپلن لے لیتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جو آفاق کے ساتھ میری اکثر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے. تو اگر خلیفۃ الارض میں ڈسپلن آ جائے، نظم و ضبط آ جائے، تو ہم منظوم ہو جائیں گے اور منضبط ہو جائیں گے. نظم جو ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہے، ہارمنی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈسپلن ہم لے لیا. دوسری
بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے. دیٹ از کالڈ دی امپورٹنس آف ٹائم, یا اس کو پی فار پنکچویلٹی کر لیجیے. پہلا پوائنٹ تھا نظم و ضبط کا. دوسرا میں نے دیکھا اور میں بڑا حیران ہوا کہ موسموں کے آنے جانے کا ایک وقت ہے, سورج کے طلوع ہونے کا ایک وقت ہے, مختلف انداز میں مختلف موسموں کے ساتھ اس کا ایک وقت ہے, غروب کا ایک وقت ہے. پہلے سے ہمیں پتا, ہم نے نماز کے چارٹ بنا لیے, روزہ کب کھلے گا, سحری کب ہم رکھیں گے, روزہ کب بند ہوگا. تو پنکچویلٹی فطرت ہمیں سکھاتی ہے. فطرت کے مظاہر میں ہر چیز از ویری پنکچوئل. تو آپ جس قدر پنکچوئل ہوتے جائیں گے, وقت کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے اپنی زندگیوں کے اندر, کب کس موقع پہ کتنے بجے کیا کام کرنا ہے, اوقات مقرر کر لیں گے اپنی زندگی کے اندر. اتنا میں نے پڑھنا ہے, ہم مجھے اتنے وقت میں کر لینا چاہیے. اسکیجول بنا لیں گے, جس پہ آپ کو پتہ ہی ہے, فری لانس پاکستان پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کام سالوں میں کرتے ہیں لوگ, وقت تھوڑا رہ جائے تو وہی کام مہین, اور جو مہینوں میں کرتا ہے وہی کام ہفتوں میں اور دنوں میں کرنا پڑتا ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کو زیادہ بڑا کام تھوڑے وقت نہ پڑتا ہے, زیادہ جاگنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے پیشن. تو ایک ہو گیا ڈسپلن. دوسرا پوائنٹ جو میں نے فطرت سے سیکھا, اخذ کیا سوچ بچار کے ذریعے, خیال کے ذریعے, کہ فطرت ہمیں کہہ رہی ہے کہ پنکچوئل ہو جاؤ. پھر میرا کیا کام ہوتا ہے کہ میں تمام کی زندگی دیکھتا ہوں, بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی زندگی, ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پنکچویلٹی بہت تھی. وقت کی پابندی, کسی چیز کی پابندی کرنا, کھانے کے اوقات مقرر کر لینا. نماز کے حوالے سے قرآن میں آیت ملتی ہے کہ ان کا ایک مخصوص وقت ہے ایک, اور اس وقت کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے, اور اسی وقت کے مطابق آپ کو نماز پڑھنی ہے. صبح خیزی کا ایک خاص وقت ہے, سورج کے غروب ہونے کا ایک خاص وقت ہے. تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر پنکچویلٹی لے کے آنی ہے. جو اسٹوڈنٹ, بزنس مین, فری لانسر, انٹرپرنور, یا زندگی میں کسی پیشے سے آپ منسلک ہیں, کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے, اگر آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں, اگر آپ پنکچوئل ہو جاتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں کامیابی ہے. میں آپ کو ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں کامیاب انسانوں کی دے سکتا ہوں. کئی ناول آپ نے پڑھے ہوں گے, اس میں یا موویز کے اندر وہ پنکچویلٹی دکھاتے ہیں. پرانے وقتوں میں جب گھڑی کا نیا تصور آیا تو لوگ گھڑی کم دیکھتے تھے, کہتے تھے فلاں بابا جی جو ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس وقت کیا ٹائم ہوا ہوگا. وہ اس قدر پنکچوئل تھے. تو فطرت میں کوئی بھی چیز کبھی بھی پنکچویلٹی سے باہر نہیں آتی, اتنی پنکچوئل ہے. اگر ایک ذرا سی دیر کے لیے فطری مظاہر پنکچویلٹی ختم کر دیں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. یہ ان کی جرت ہی نہیں ہے, ان کے اندر وہ کوڈنگ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم سے باہر چلے جائیں. جیسے فرعون کے جو فرعون ہے, اس کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ ٹڈیاں بھی آ گئیں, جوں آ گئیں, پانی بھی سرخ ہو گیا. آگ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, آگ کی اپنی طبیعت ہے, لیکن آگ بھی اللہ کے حکم سے جاتی ہے کہ ہم نے کل نہ یا نارو کونی, ہم نے آگ کو کہا, یعنی آگ جو ہے وہ جمادات میں شامل ہو گئی. آگ کی ایک کیمسٹری ہے, اس کی ایک فزیک ہے, اس کی ایک طبیعت ہے. اس طبیعت کو اللہ کا حکم چلا رہا ہے. اگر آپ اس یوں سمجھیں تو جیسے قرب قیامت میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ جیسے سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگوں پہ نیند طاری ہو جائے گی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو لاہور میں اس وقت الیکٹرک آ رہی ہے یا آپ کے شہروں میں, اس کا کسی بڑے یہاں پہ گریڈ اسٹیشن کے ساتھ تعلق ہوگا, پھر منگلا یا تربیلا ڈیم سے وہ آ رہی ہوگی. تو اگر میں اس کمرے کا یہ جو بلب چل رہا ہے اس کو بند کروں گا, میں آپ کو تجربہ بھی کرواتا ہوں, یہ جو لائٹ کی ہے نا, یہ صرف اس کمرے کی لائٹ گئی ہے, وہ باہر گلی میں مجھے نظر آ رہی ہے, اس کی لائٹ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس ذاتی حصے سے یہ ڈسپلن ختم کر دیا. میں لائٹ کو آن کر لیتا ہوں. اس گھر کا ایک میٹر ہے باہر لگا ہوا, مین سوئچ ہے, اگر میں وہاں سے آف کر دوں گا تو سارے گھر کی لائٹ چلی جائے گی, فریج بند, ٹی وی بند, یہ کمپیوٹر بھی بند, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اگر اس علاقے کا یہ ٹرانسفارمر ہے سامنے گلی میں, وہ بند ہوگا تو اس گلی میں جتنے گھر ہیں ان کی بجلی چلی جائے گی. اسی طریقے سے کرتے جائیں. یہاں پہ اس علاقے کا ایک گریڈ اسٹیشن ہے, یہ ساتھ ہی بالکل. اگر وہ گریڈ اسٹیشن کہیں اس پہ فالٹ آ جائے تو اس پورے علاقے کی لائٹ چلی جائے گی.
اور اگر منگلا ڈیم یا تربیلا ڈیم میں کوئی فالٹ آ جائے تو کتنے بڑے بڑے ایریاز جو ہیں وہ تاریکی میں ڈوب جائیں گے. تو فطرت ہمیں سکھا کیا رہی ہے کہ بعض اوقات آپ کا ایک سوئچ آف ہوتا ہے، جیسے ایک انسان کی روح قبض ہو گئی، بعض اوقات گاڑی جو ہے وہ گر جاتی ہے، پورا ایروپلین گر جاتا ہے. تو فطرت ہمیں یہ سکھا رہی ہے، یہ انسانوں کی زندگی میں ہے، لیکن جو فطری مظاہر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں وہ وقت سے پہلے نہ طلوع ہو سکتے ہیں نہ غروب ہو سکتے ہیں. جہاں بادلوں کو برسنے کا حکم ہے بادل وہیں برسیں گے، جہاں سے ہوا ان کو لے کے اڑے گی وہیں سے وہ اڑتے جائیں گے، جو ان کا راستہ ہے وہی ان کا راستہ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی ایک تارا دوسرے تارے کے پاس ہیلو ہائی کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے. اتنا ڈسپلن اور اتنی پنکچویلٹی ہے. ٹھیک ایک خاص وقت پہ ایک خاص پرندہ بولنا شروع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مظاہر کو، یہ جو جمادات ہیں، یہ جمادات عقل کی اور شعور کی اس سطح پہ ہیں جہاں پہ صرف سر تسلیم خم کرنا ہے، ماننا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے ٹڈیوں کو کہ نکل آؤ، وہ نکل آئیں گی. جیسے قرآن پاک میں آیت ہے، جب قیامت آئے گی تو تم سب اللہ کے حکم پہ قبروں سے ایسے ہی نکلو گے جیسے ٹڈیاں نکل کے دوڑ پڑتی ہیں، اور اسی طریقے سے بھن بنائیں گی اور سرگوشیاں کریں گی، وہی آواز تمہاری ہوگی. تو پنکچویلٹی کا ایک آپ کے ذہن میں آ گیا. تیسرا ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ نکلتا ہے، جتنے بھی یہ ناول یا موویز یا گریٹ پرسنالٹیز کی آپ بایوگرافیکل سکیچ پڑھیں گے، آٹو بایوگرافیز پڑھیں گے، ان سب میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. ہائیلی ڈسپلنڈ پرسنالٹیز، ہائیلی ڈسپلنڈ، ویری پنکچوئل سولز، بڑی پنکچوئل ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی میں اس بندے کی نسبت زیادہ رونق ہوگی، زیادہ کامیابی ہوگی، زیادہ دولت، زیادہ برکت، زیادہ شہرت ہے، صحت بھی اچھی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ وہ فطرت کے قریب تر ہو رہے ہیں. یعنی فطری مظاہر کی طرح کا ڈسپلن انسان چاہے تو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کے اندر شعور کی پرفیکشن رکھی ہے. انسان کو اختیار اور ارادہ زیادہ دیا ہے. وہ اپنی مرضی سے چاہے تو انڈسپلنڈ ہو جائے، وہ تنظیم کو توڑ دے، انتشار کی طرف چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور قوت دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادے سے چاہے تو فسادی ہو جائے، چاہے تو اصلاح کی طرف آ جائے. اسی وجہ سے جنت اور دوزخ کا تصور رکھا گیا ہے کہ انسانی زندگیوں میں انسان اللہ کو بھی نو کہہ سکتا ہے. حالانکہ اللہ اگر چاہے تو کسی کی جرت ہے کہ کوئی اس کو نو کہے، لیکن اس نے انسانوں کی زندگی میں، چونکہ یہ عظیم ترین مخلوق ہے انسان جس کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے تمام کائناتی قوتیں اس انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوئی ہیں. یہ برتری تھی علامہ آدم الاسماء کی. انسان کو وہ قوت ملی، اس طریقے سے اپ گریڈ کر دیا گیا کہ اس کے اندر، یعنی ایک خفیہ جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، وہ جو الوہی اسرار و رموز کا جہان ہے جس کا کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے. فرشتے بھی جو کچھ نوٹ کر رہے ہیں یہ محسوسات اور معقولات کی دنیا ہے. اعمال و افعال وہ نوٹ کرتے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میرے منہ سے کیا لفظ نکلا، میں نے ہاتھوں سے کیا اشارہ کیا، یہ محسوسات اور معقولات ہیں، یہ ان کی ایکسیس ہے. لیکن نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں چلتی ہے. کوئی انسان کس نیت کا مالک ہے، اور وہ اصل بیس کرتا ہے. لوگوں کو نظر آئے گا، جیسے بزرگ کہتے ہیں، مفسرین کرام تفسیر بیان کرتے ہیں، پیر کرم علی شاہ صاحب نے بھی کی ہے، تفسیر ابن کثیر کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی اس طرح کے قرآن کے حوالے سے کانسیپٹ ہیں کہ ایک انسان کو ہم نیک سمجھ کے رخصت کریں گے اور قیامت کے دن وہ کسی اور پٹی میں کھڑا ہوگا اور ہم کہیں گے بھائی ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے رہے، یہ کہاں پہ جا نکلا. ایک انسان کو ہم نے گناہگار کر کے بھیجا ہوگا لیکن وہ انسان اللہ کا بڑا برگزیدہ ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ انسان کا ایک گوشہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، انی عالم و ما لا تعلمون. تو جو انسان جس قدر فطرت کے ساتھ جڑتا ہے، فطرت کے اوپر براہ راست حکم آ گیا، وہاں پہ نو نہیں ہے. پہاڑ نو نہیں کر سکتے، زلزلہ نو نہیں کہہ سکتا، آتش فشاں کب پھٹنا ہے وہ نو نہیں کر سکتا. جب انسان خود پنگا لے گا فطری مظاہر کے ساتھ تو فطری مظاہر کو الگ حکم ان کا مل جاتا ہے. جیسے H2SO4 تیزاب ہے، اب وہ تیزاب بوتل میں پڑا ہوا کسی کو نہیں جلا رہا، لیکن وہ تیزاب جب انسانی جسم پہ گرتا ہے تو اس کو گرا دے گا. وہ انسان کی سازش ہے یا انسان کی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. تو انسان دراصل ان تمام فطری مظاہر کو، جن کو سخر الشمس والقمر والنجوم، ان کو مسخر کر دیا گیا تھا.
ان پہ آپ غور کرو، ان نشانیوں پہ غور کرو، انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو، ان کی غرض و غائط کو بھی سمجھو، یہ دیکھو کہ کس طریقے سے میں چیزیں اگا رہا ہوں، کیسے مار رہا ہوں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ تو پنکچویلٹی، زیادہ لمبی باتوں کی طرف نہیں جاتے، پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، ڈسپلن، پنکچویلٹی، تیسرا بڑا زبردست ہے، اور یہ ساری جو خوبیاں آپ نے دیکھنی ہے یہ آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گی۔ وہ بڑی مشہور کتاب ہوئی تھی 7 Habits of Highly Effective People، میں نے بہت عرصہ پہلے 90s میں شاید اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جو متاثر کن شخصیات ہیں ان کی 7 عادات، اس میں بھی آپ کو یہی کیفیت نظر آئے گی۔ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں اگر آپ ان کا سم اپ کریں گے تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ 4-5 فیچرز جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ نظر آئیں گے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سینس آف رسپانسبلٹی، سینس آف رسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری۔ کائنات کے تمام تر مظاہر کبھی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ غیر ذمہ داری کون کرے گا؟ جو کسی قانون اور قاعدے کو فالو ہی نہیں کر رہا۔ تو پہاڑ، یہ جو جتنے بھی مظاہر ہیں، سورج، چاند، تارے وغیرہ، ہوائیں، بادل، بارش کا برسنا، سیلاب کا آنا، سونامیوں کا آنا، یہ سارے کے سارے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیسے؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار کوئی ایسی کیفیت آتی ہے کہ موسم بہت زیادہ بگڑ جائے اور بستیوں کی بستیاں تباہ، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، عذاب ہو سکتا ہے، یا کوئی خیر کا پہلو ایسا ہو سکتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی زمین کو ایک نیا غسل، نیا پیرہن دینا چاہتے ہیں۔ سینس آف رسپانسبلٹی کیا ہے؟ مجال ہے کہ بادلوں کو جتنا حکم مل رہا ہو اس سے بڑھ کے برس جائیں، یا جتنا قطرہ قطرہ کر کے آنا ہے وہاں پہ اگر وہ چاہیں تو پورے کا پورا گلیشیئر ہی آ کے گر جائے کسی کے گھر میں، کسی کی گاڑی پہ، ہم تو نہیں روک سکتے۔ ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے اولے نظر آتے ہیں، اولے چھوٹے چھوٹے، وہ اولے ابابیلوں کی چونچوں میں اور کنکر اور ان کی جو پنجے ہیں ان میں دبے ہوئے وہ ڈرون بھی تو ہو سکتے ہیں جو ابرہا کے ہاتھیوں پر گرے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اولے گرا کے ہمیں مارتا نہیں ہے۔ تو احساس ذمہ داری ہے فطری مظاہر کے اندر بھی، فطرت کی، یعنی پرندوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ صبح عادت ڈال دیں چڑیوں کو کہ جی میں نے صبح کی نماز کے بعد 5-6 بجے دانہ ڈالنا ہے، تو چڑیاں ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گی، پنکچول ہو جائیں گی، اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اسی وقت آپ کے پاس آ جائیں گی۔ جیسے پرانے وقتوں میں جب گاؤں میں ہم ہوتے تھے، سونے جاگنے کا ہمارا ڈسپلن تھا، تو مرغا صبح بانگ دیا کرتا تھا، اور مجال ہے کہ وہ اس سے تھوڑا لیٹ ہو جائے تو لوگ مرغے کی بانگ پہ اٹھا کرتے تھے۔ ہم چونکہ خلیفۃ الارض جو ہیں، پتہ نہیں کس وقت، یعنی ہمارا ڈسپلن ٹوٹا تو مرغے کی بانگیں بھی ختم ہو گئیں، اس کے بانگوں کا ڈسپلن ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے، وہ ہماری خدمت پہ معمور ہے۔ ہم چونکہ سونے جاگنے کے ہمارے معمولات بدل گئے اور وہ ہمیں فالو کر رہا ہے، لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے حالانکہ رات کے 2 بجے ہوں گے، شادی کی محفل ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، وہ اذان دینا شروع کر دے گا، ہر گھر میں لائٹ ہے، اندھیرا اس طرح کا ہوتا نہیں۔ تو ہم فطری مظاہر کو پلوٹ کرتے ہیں، جیسے مری کبھی بھی گندا نہ ہوتا اگر ہم وہاں پہ سیر کرنے نہ جاتے، سیف الملوک کبھی بھی چھپڑ نہ بنتی اگر ہم وہاں پہ جا کے صرف سیلفیاں بنا کے واپس آ جاتے، یہاں پہ شاپر نہ پھینکتے یا اپنا گند غبار نہ پھینکتے، ہماری سبزیاں پھل کبھی بھی زہریلے نہ ہوتے اگر ہم جو ہے اس کے اندر اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کرتے۔ تو سمندر جو ہے وہ بڑا ذمہ دار ہے، یعنی اس کو شوق نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے دن باہر نکلے سونامی کی صورت میں اور بستیوں کی بستیاں تاراج کرتے، ایسا نہیں کرتا، انتہائی ذمہ دار ہے۔ ہوائیں بڑی ذمہ دار ہیں، ورنہ روز ہماری چھتیں اڑ جاتی، ہوائیں اگر غیر ذمہ دار ہوتی روز ہماری چھتیں اڑ جاتی، روز ہماری گاڑیوں کے اوپر پتھر گرتے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا، سینس آف رسپانسبلٹی۔ چوتھا بڑا کی پوائنٹ ہے، چلیں تیسرے کو تھوڑا وضاحت کرتے ہیں۔ جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں کسی بھی فیلڈ میں وہ انتہائی رسپانسبل تھے، ان کے اندر میں نے ذمہ داری دیکھی ہے، وہ غیر ذمہ دار نہیں تھے۔ آپ کو ماں باپ نے کوئی کام کیا، کہا کہ جی یہ کام کر کے آؤ، وہ ذمہ داری سے پورا کرتے ہیں۔ استاد نے شاگرد کو کام دیا، جو شاگرد ذمہ دار ہوگا وہ ذمہ داری سے کام پورا کر کے لے آئے گا۔ ذمہ دار لوگوں پہ معاشرہ ٹرسٹ کرتا ہے، ریلائبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذمہ دار ہے۔ میں اپنے بارے میں کئی باتیں
میرے اندر ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، اور کئی ایسی ہیں جو بڑی آئیڈیل قسم کی فیملی میں سمجھی جاتی ہیں. مثلا میرے بارے میں ایک مشہور ہے کہ بھائی جان جب کسی کام کے پیچھے پڑتے ہیں تو بس اس کو کر کے چھوڑتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی پاورفل ہوتی چلی جاتی ہیں، کچھ کو آپ کو ٹریننگ کا ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ حصے آپ کے ویک رہ گئے ہیں ماحول کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور اب آپ عاقل اور بالغ ہیں، آپ ماحول کا شکوہ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے آپ کو خود ہی درست کرنا ہے. اسی لیے یہ تعلیم و تربیت کا ایک نظام وضع کیا گیا تھا، تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہوتا رہے، ہمیں تعلیم ملتی رہے، انعام یافتگان ان سے ہم سیکھتے رہیں، ہم اپنے اساتذہ سے سیکھیں، گرو سے سیکھیں، مرشدوں سے سیکھیں، تاکہ وہ ہماری تربیت کرتے رہیں. اسی لیے یہ تمام مدارس، مکاتب، یہ ایک سلسلہ چل پڑا. ایک دوسرے کو ہم سکھاتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارا امیون سسٹم اسپرچولی بھی اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. سینس آف رسپانسبلٹی آپ کو نظر آئے گا. چوتھی چیز جو نیچر کے اندر ہے، اور وہ مجھے بعض اوقات حیران کر دیتی ہے، ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ ٹیم ورک کر رہی ہے. ہر چیز، فطرت کا ہر مظہر دوسرے مظہر کے ساتھ ٹیم ورک میں پڑا ہوا ہے. یہ پوری کائنات، گیلیکسیز، زمین کا اپنا جو ایک گلیکسی کا سسٹم ہے جو ہمارا سولر سسٹم ہے، وہاں مجال ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ڈومین میں جا کے اس میں انگلیاں ڈالے، فنگرنگ کرے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز اپنے ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، یونٹی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. یعنی ٹیم، ایک اچھی ٹیم کی جو نشانیاں ہو سکتی ہیں نا، اس کو آپ فطری مظاہر پہ اپلائی کر دیں، اور وہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی ٹیم پہ ڈال لیں کہ تمام سولر جتنے بھی ہمارا سولر سسٹم ہے، فلانے نظام کے ساتھ انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. مینیجر کا کام کیا ہے؟ سورج جب روشن ہوگا تو اس کی روشنی لے کے فوٹو سینتھسس کیسے ہوگا، کس طریقے سے غذا بنے گی پودوں کے لیے، وہ پودے کس طریقے سے گائے بھینسیں کھائیں گی، بکریاں کھائیں گی، اور کیسے ان کا دودھ بنے گا، وہ دودھ کیسے ہم دوئیں گے، کس طریقے سے وہ آگے جائے گا، کس طریقے سے بیکٹیریا جو ہے وہ کام کرتا ہے، ڈیکمپوزر کیا کرتے ہیں، کون سی فالتو چیز ہے جو کس طریقے سے استعمال ہوگی. تو پورا ایک میکنزم ہے اس کائنات کے اندر جو، یعنی ٹانگیں نہیں کھینچ رہا. آپ کو فطرت کے اندر لیگ پولنگ نظر نہیں آئے گی، آپ کو فطرت میں ہپوکریسی نظر نہیں آئے گی. سورج جو ہے وہ چاند کی ٹانگیں نہیں کھینچتا. اللہ جی آپ کو نہیں پتا یہ چاند کیا کر رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، انگریزی اصطلاح ہے ادب کے اندر. آپ پرسونیفائی کرتے ہیں فطری مظاہر کو انسانوں کی طرح تاکہ وہ بولنا شروع کر دیں. یہ ادب کے اندر ہوتا ہے. جن لوگوں کو ادبی اسلوبیات کی پہچان نہیں ہوتی، وہ اس طرح کی باتوں کے اوپر گرفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ادب کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو سورج کہتا ہے چاند کو کہ میں تمہاری شکایت لگا دوں گا. کبھی سنا ہے؟ نہیں. کبھی بادل جو ہیں وہ دوسرے بادلوں کی لیگ پولنگ نہیں کرتے، منافقت نہیں کرتے. ایک ٹیم ورک کے ساتھ بادل برستی ہے، ٹیم ورک کے ساتھ بارش ہوتی ہے، بادل برستے ہیں. بجلی نے کب کڑکنا ہے، کب کس نے کتنی پرفارمنس دینی ہے، ٹیم ورک ہے. کہ جناب جب ہوا چلے گی تو یہ ہوگا. قرآن پاک میں نا کہ خوشخبری، ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک مت بنی ہوئی ہے کہ زلزلہ آتا ہے تو جانوروں پرندوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے شعور کی اس سطح پہ ہے جہاں پہ وہ زیادہ کنیکٹڈ ہے. تو یہ جو ٹیم ورک کا پوائنٹ ہے چوتھے نمبر پہ، یہ اگر آپ کی زندگی میں آ جائے، انڈیویجول لیول پہ بھی ٹیم ورک ہوتا ہے. پتہ ہے کیسے؟ سر سے پاؤں تک آپ کے مختلف پارٹس آف باڈی ہیں، عقل کے مختلف تصورات ہیں، روح کے مختلف آپ کی جہان کے اندر آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں. اگر کچھ کہے، آنکھیں کچھ کہیں، جیسے باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں زبان سے تو کہوں کہ آپ میری بہن ہیں یا آپ میرے بھائی ہیں، اور میری آنکھیں اس بات کی چگلی کھاتی ہوں. میں کسی کو محترم رشتہ کہوں کہ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میری آنکھوں میں وحشت و عریانیت ہو، تو اگلے بندے کو پتہ چل جائے گا. کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہہ رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا کہ تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو یعنی آپ کی ٹیم ورک ہونا چاہیے کہ کول اور فیل میں ایک آپ کا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، انٹیگریشن ہونی چاہیے. فطرت جب دعویٰ کرتی ہے تو اس کا ایویڈنس دیتی ہے اور اس کو آرگومنٹ بناتی ہے. ہم انسان جب دعویٰ کرتے ہیں تو اسی دعوے کی سٹیج پہ فتوے لگا دیتے ہیں.
نہ اس کا کوئی ایویڈنس دیتے ہیں، نہ اس کا کوئی آرگومنٹ بنتا ہے، اور ہم اسی سطح پہ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں پرندوں کو دیکھ لیں، ہاں ہمارے جنگل کے اندر ایک الگ جنگل کا قانون چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ڈسپلن ہے۔ شیر کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، آپ اگر ان کی لائف کے بارے میں نیشنل جیوگرافک کی ڈاکومنٹریز دیکھیں تو پورا ایک آرڈر چل رہا ہے، نیچرل آرڈر۔ یعنی اگر آپ اپنے علاقے کے سارے سانپ مار دیں تو آپ نیچرل آرڈر کو ڈس آرڈر میں لے جائیں گے، اگر آپ ساری مکھیاں اور مچھر مار دیں گے تو آپ کئی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل آرڈر کے اندر ایک بیلنس رکھا ہوا ہے۔ فالتو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگ بتا رہے تھے، کل پرسوں تایا جی آئے ہوئے تھے، کہ ایک وقت آیا پاکستان بننے سے پہلے یا شاید بعد میں، کہ جب ہمارے اس علاقے میں، یہ جو گجرات اور کشمیر کا ایریا تھا، اس میں بچھو بڑے نکلنا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے آپ کو طاعون کا تو پتہ ہی ہے، وہ چوہے کتنے۔ تو اللہ اگر حکم کر دے چمگادڑوں کو کہ اے چمگادڑوں ہر کونے خدرے سے نکل آؤ اور پھیل جاؤ، تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوگا، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ یہ ٹڈیاں آتی ہیں، ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے جب آتی ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور کرم ہے کہ وہ ٹیم ورک کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ تو سر سوچنے کے لیے عقل سب سے ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں پاؤں چلتے ہیں۔ یہ ہاتھ ان کا الگ کام ہے، میدے کا الگ کام ہے، سٹمک کا انٹرنل ورلڈ الگ، ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے، یہ ریسپیریٹری سسٹم ہے، یہ ٹیم ورک ہے۔ اگر آنکھیں کہیں کہ ہم نے دماغ کی بات نہیں ماننی تو ٹھڈا لگ جائے گا۔ پورا جسم ایک ٹیم ورک میں چلتا ہے۔ میں ابھی اس وقت بات کر رہا ہوں، آواز تو منہ سے نکل رہی ہے، لیکن میرا پورا جسم انوالو ہو گیا ٹیم ورک کی تحت، تو ڈسپلن آ جاتا ہے، پنکچویلٹی بھی آ جاتی ہے، ہر لفظ کس وقت نکلنا ہے، کیسا ڈسپلن ہوگا۔ یہی سیم چیز آپ کو ٹیم ورک نظر آئے گا فطرت میں۔ اگر اسی کلیے کو فطرت سے سیکھ کے آپ شہد کی مکھی پہ اپلائی کریں، شہد کی مکھی بہترین ٹیم ورک کی مثال ہے۔ ساری ٹیم مل کے شہد بناتی ہے، کوئی ایک شہد کی مکھی شہد نہیں بناتی، ساری شہد کی مکھیاں مل کے ایک گریٹر کاز کے لیے پہلے چھتا بناتی ہیں، اس چھتے کے اندر ان کے بچے بھی ہوں گے، لارواس وغیرہ، فوڈ بھی رکھیں گے، سٹور کریں گے، اور شہد بھی بناتے چلے جائیں گے۔ کیا خوبصورت ٹیم ورک ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں، میری بڑی انسپریشن ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، شہد کے چھتے کو آپ دفتروں پہ اپلائی کر دو، آپ کی ٹیم اٹھ جائے گی۔ یہ میرا فیتھ ہے، میری ریسرچ ہے، میری آبزرویشن ہے، اور میرا آرگومنٹ ہے ود ایویڈنس۔ نیچر جو ہے وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے۔ تو آپ اسی کلیے کو فطری مظاہر کے اوپر اپلائی کر دیں، اور فطری مظاہر سے جو ٹیم ورک نظر آتا ہے اس کو آپ اپنے ادارے پہ اپلائی کر دیں۔ آپ چھوٹی سی ٹیم کے مالک ہیں، 4-5 بندے، میں ایڈورٹائزنگ میں تھا تو میں فطرت کی یہ چیزیں اپلائی کرتا تھا۔ ہر بندے کی اہمیت ہوتی ہے ٹیم کے اندر، حتیٰ کہ جو چائے بنانے والا ہے، اگر آپ اس کا بھی دل توڑیں گے، اس کو بھی ہرٹ کریں گے، اور وہ بھی اپنا آربٹ چھوڑے گا، گڑبڑ ہو جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو ہر پاؤں جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سر پہ رکھ لو۔ پاؤں عظیم ہے، اگرچہ اس کا مقدر یہی ہے، اس کے حصے میں کام یہی آیا ہوا ہے کہ تم نے نیچے زمین کے ساتھ لگنا ہے۔ تیرتے ہوئے پاؤں کا اور رول ہے، اور اگر آپ کو کبھی ٹیچر جو ہے وہ مرغا بنا دے، یا کمانڈوز ٹریننگ میں جب آپ اس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ٹانگیں اوپر بھی ہو جاتی ہیں، سر نیچے آ جاتا ہے، تو پنشمنٹ میں وہ چلتا ہے سارا۔ تو دنیا اپوزٹ چلی جاتی ہے نا، ڈس آرڈر آ جاتا ہے، اور زیادہ دیر تک آپ اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، زیادہ دیر تک آپ مداری بن نہیں سکتے یا بازیگر، ٹھیک ہے۔ تو اداروں کے اوپر بھی ٹیم ورک کو اپلائی کریں، ڈسپلن اپلائی کریں، پنکچویلٹی اپلائی کریں، سینس آف رسپانسبلٹی۔ چوتھا کیا ہو گیا؟ ٹیم ورک۔ اب پانچویں چیز، یہ آخری، اس کو ویسے اس میں بڑے پوائنٹ نکل سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں۔ پانچواں ٹاپ پہ ابو آل پوائنٹ اس کو سمجھ لیں، دیٹ از کالڈ میوچل کنیکٹیوٹی۔ جو باہمی ربط ہے وہ فطری مظاہر کا دیدنی ہے، جس میں کاز اینڈ افیکٹ چلتا ہے، علت اور معلول چلتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے کام پہ معمور ہے، اور وہ اس طریقے سے باہم مربوط ہے کہ ان کے ہے یہ ٹیم ورک کی ہی ایڈوانس شکل، لیکن ان کا کنیکٹیوٹی اتنی شاندار ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بتاب ہو جائے۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت ہمیں یہ 5 موٹے موٹے لیسن سکھا رہی ہے۔ ویسے مجھے کہیں کہ میں اس میں سے 1000 لیسن نکال دوں گا، لیکن ریسنٹلی جو پیٹرن آیا ہے اس کے 5 بڑے بڑے ٹائٹل یہ ہیں، آپ کا دل کرے آپ اس میں سے 10 ڈھونڈ لیں،
15 निकाल लें, आप इसमें 150 निकाल के किताब लिख लें फितरत के पैटर्न्स के ऊपर, दैट विल बी योर बुक, योर क्रिएशन, कि फितरत क्यों इस, यानी इस्लाम जो है वो दीन फितरत है कि उसके अंदर ये सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मुतालिक थी। जैसे एक दफा कहीं पे मैं कोई वीडियो देख रहा था कि जी इस्लाम इज नॉट पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम नहीं है। इस्लाम जिन इंसानों को तैयार करता है, इंसानों को तैयार करता है इस्लाम, उनको आप बिजनेस पे लगा दें, वो अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, वो इकोनॉमिक सिस्टम बना देंगे, क्योंकि उनकी तरबियत इस तरीके से हुई पड़ी है। उनको आप पॉलिटिकल सिस्टम पे ले आए, वो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा कर देंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इस्लाम जो है ना वो बना बनाया निज़ाम इस तरीके से नहीं दे रहा। इस्लाम उस बंदे को जो हर निज़ाम की जड़ में बैठा होता है, जितना भी सियासी निज़ाम वो किसके गिर्द घूमता है? बंदों के गिर्द घूमता है ना बाबा। जितना मुआशी निज़ाम है वो किसके गिर्द घूमता है? बंदे के गिर्द घूमता है। एक बंदा, दो बंदे, चार बंदे, टीम बनती चली जाती है, बड़ी टीम होगी, एक निज़ाम बन गया। एक छोटा सा बंदा था, वो अकेले ही बिजनेस रन करता था, फिर उसने एक फाइनेंस मैनेजर रख लिया, मार्केटिंग का मैनेजर रख लिया, मीडिया मैनेजर रख लिया, टीम बड़ी हो गई। जब टीम बड़ी हो गई तो अब उसके रिसोर्सेज भी बढ़ गए, तो उसने अपनी ड्यूटियां जो है वो तकसीम करना शुरू कर दी। तो इस तरीके से जब आप लेके चलेंगे ना चीजों को आगे, तो फिर आपको टीम में ये सारी चीजें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये कनेक्टिविटी, एक चीज का दूसरी चीज के साथ रब्त, अगर मैनेजर ये कहें कि भाई मैंने दूसरा काम करना है और दूसरा बंदा कहे मुझे मैनेजर होना चाहिए, तो टीम आपस में टूट जाएगी। टीम बेसिकली अपने आप को बाहर निकालने का नाम है, एक सिस्टम बनता है। तो इस्लाम वो माइंड सेट दे देता है, वो रूहें तैयार कर देता है, वो पर्सनैलिटीज डेवलप कर देता है कि वो किसी जमात में हो, किसी इदारे में हो, किसी खित्ते में हो, वहां पे वो प्रोडक्टिव ही होंगी, फ्रूटफुल ही होंगी। वो जो निज़ाम खड़ा करेंगी, मदीना की रियासत दरअसल क्या है कि एक ऐसी माइंडसेट वहां पे एक ऐसा तैयार हो गया, असहाब सुफा की शक्ल में, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शक्ल में, उस माइंड सेट ने फतूहात कर दी। और वो माइंड सेट जब एक सिस्टम डेवलप करके सामने आई तो उसको कहा गया कि ये मदीना की रियासत है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम सियासी निज़ाम नहीं है? सियासतदान भी तो इंसान होते हैं, और फिर जो मुसलमान है वो कलमा गो सियासतदान होगा, या कोई हिंदू है तो वो हिंदू सियासतदान होगा। तो मजहब का काम, दीन का काम ये होता है कि वो आपको फितरत से जोड़ता है। फितरत आपको ये चीजें सिखा रही है कि बाबा देखो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, पंक्चुअल हूँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर देखो, टीम वर्क देखो, और मैं किस तरीके से जुड़ी हुई हूँ। हमारे इदारे कब कोलैप्स कर गए? जब हमारे इदारों के अंदर लेग पुलिंग आई, हिपोक्रेसी आ गई। हर बंदे ने दूसरे बंदे पे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपने आप को नुमाया करने के लिए खुशामद करना शुरू कर दी, बटरिंग कर दी बॉस की, और बॉस ने कहा जी ये बंदा मेरी बड़ी खुशामद करता है, लिहाजा इसको मैं अपने करीब तरीन रखूं। तो एक गलत किस्म का कंपटीशन शुरू हो गया। फितरत पॉजिटिव कंपटीशन की बात करती है। मुसाबकत ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपकी टीम सारी की सारी कामयाब हो जाए, ना कि एक बंदा अपने आप को कि जी मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे रैंक लग जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, बाकी टीम जाए भाड़ में। तो आपकी टीम टूट जाएगी अगर मैनेजर बेईमान हो जाएगा। मैनेजर का काम होता है कि वो पूरी टीम को लेके चले। इनाम याफ्ता की पहचान क्या है? वो अकेले जन्नत में नहीं जाते, वो टीम की सूरत में जाते हैं। मोहब्बत वाले अकेले नहीं जाते, टीम को साथ लेके जाते हैं। इसी वजह से तमाम पैगंबर अपनी अपनी उम्मतों के साथ खड़े किए जाएंगे। ये याद रखिएगा। ये टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट में सबसे टॉप हस्ती इंसानों में होती है किसी भी पैगंबर की अलैहिस्सलाम। पैगंबर अपनी उम्मतों का कप्तान होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कप्तान हैं, मदीना वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कप्तान प्रिंसिपल्स दे के जाता है। आपने उनके उसवा असना की रोशनी में अपनी एक टीम बनानी है। जब वो टीम खेलती है, एक निज़ाम वज़ा होता चला जाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को दीन के साथ जोड़ लिया होता, फितरी इसको बना लिया होता, तो यकीन मानिए कि दुनिया का हर थिंक टैंक ये सोच रहा होता कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग हुई इस्लाम की, इंडिविजुअल लेवल पे इस्लाम ट्रेनिंग करता है, और फिर वही इस्लाम बाजमात ट्रेनिंग भी करता है। जब गजवे में है, अमीर कह दे आपको कि उस पहाड़ पे आपने रुकना है, तो फिर आप
किसी भी वजह से नीचे नहीं उतरते, चाहे वो माले गनीमत ही क्यों ना हो। और यही सिखाया गया है सारी जगहों पे, हर टीम के कैप्टन ने यही सिखाया है। कुरान भी हमें यही सिखाता है कि आपने किस तरीके से जुड़ के रहना है। जब अल्लामा इकबाल का 2-3 शेर मुझे याद आ रहे हैं कि डाली गई जो फसले खजा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार में। या वो एक बड़ा खूबसूरत है कि फर्द कायम रबते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, पत्नी मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं, या पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो अगर कोई टहनी अपने आप को नुमाया करने के लिए जमात से टूट जाएगी, तो यदुल्लाह अलल जमात एक मकूला है अरबी में कि अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर होता है। तो जो इंसान कबीले से, माहौल से, समाज से, अपने दीन मजहब से टूट जाता है या कारवां से टूट जाता है, वो भटक जाता है। तो जुड़ के रहना, रब्त के साथ रहना। हमारी दीवारें कब गिरती हैं? जब एक ईंट का दूसरी ईंट से रब्त खत्म हो जाए। इंसान खड़े खड़े कब गिरता है? चक्कर आ जाए, उसका राब्ता खत्म हो गया। दिमाग का कदमों और टांगों के साथ राब्ता खत्म हो गया। कई दफा हम उठते हैं कुर्सी पे बैठे हुए तो टांग हमारी सोई हुई होती है, तो आर्जी तौर पर तात्तुल होता है, हम गिर जाते हैं। या चलते चलते हमारे कदमों को जो रब्त चाहिए था वो पत्थर आ जाता है, हमें ठुड्डा लगता है और हम गिर जाते हैं, या कोई हमें धक्का दे देता है। तो जैसे आप स्पीड पे जा रहे हैं गाड़ी पे और एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वो स्पीड ब्रेकर आर्जी तौर पर आपको अलर्ट करता है, वो आपको डिस्कनेक्ट कर देता है आपकी स्पीड के साथ। जैसे ये दरमियान दरमियान में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो क्या होता है? आप उस पैगाम को समझ ही नहीं पा रहे, वो दरमियान में बार बार तात्तुल का शिकार हो रहा है। तात्तुल क्या होता है? ये जो कनेक्शन का खत्म हो जाना, कहीं पे सिग्नल आएंगे, कहीं पे नहीं आएंगे, कहीं पे हवा आएगी, कहीं पे नहीं आएगी। तो फितरत हमें यह सिखाती है कि आपने कनेक्टेड रहना है। कैसे? अगर सूरज के चमकने से जमीन पर फोटोसिंथेसिस के दरमियान कोई कनेक्शन ही ना बने, तो लाइफ साइकिल आगे ना जाए। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हमारा क्या बनेगा? तो हम एक रब्त के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सारे के सारे इंसान, हम तमाम इंसान एक ऐसी डोरी में जुड़े हुए हैं, एक ऐसी माला का हिस्सा है कि जब अल्लाह चाहेगा, एक कुन कहने से वो पूरी कायनात के अंदर मौजूद इंसानों को, जानदार चीजों को, हर जी रूह को वो सुला देगा, खत्म कर देगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सेम यही चीज होती है डिसिप्लिन इदारों के अंदर। इदारे आपस में बाहम मरबूत होते हैं, एक इदारा दूसरे इदारे को सपोर्ट करता है। पुलिस, FIA, IB, ISI, वापडा वाले, फलाना इदारा, सड़कों वाले, नेशनल हाईवेज वाले, मोटरवेज वाले, ये सारे इदारे चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हों या फेडरल लेवल पे हों, तमाम इदारे एक दूसरे के साथ मरबूत होंगे तो पाकिस्तान फ्लरिश कर जाएगा। फिर मुल्क एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। ये जी साउथ एशिया है, ये फलाना एशिया है, ये साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये बर आजम ऑस्ट्रेलिया है, ये बर आजम यूरोप है, ये बर आजम अंटार्कटिक है। हर चीज मरबूत है। जैसे जलजला आता है तो प्लेटें जुड़ी हुई हैं ना, तो उसकी शिद्दत के साथ सारे मकान जो जो उसके साथ जुड़ा हुआ वो हिलता है। तो इंसान जब अखुवत के रिश्ते में जुड़ जाता है, तो आपने देखा सब पे एक असरात मुरतब होते हैं। तो अपने रब्त को फना की हदूद से निकाल के जब आप बका की हदूद में ले जाते हैं, तो फिर आपका अलूही राबता होना शुरू हो जाता है, आप उस राबते में मरबूत हो जाते हैं। अगर आपने अपने आप को ख्वाहिशात के साथ मरबूत कर लिया, तो फिर आप ख्वाहिशात की दुनिया में रब्त में रहेंगे। इधर ख्वाहिशात पूरी हुई, राबता टूट जाएगा। ख्वाहिश का काम ही ये है, वो अपनी तकमील के बाद बेजारी का इजहार कर देती है। जिस्म, अगर सिर्फ जिस्म की दुनिया में आपके मामलात रहेंगे, इधर जिस्म का ताल्लुक खत्म हुआ, आपकी तारीख खत्म हो गई। लेकिन अगर आपका राबता रूह के साथ है और रूह किसी आलम अरवा से जुड़ी हुई है, किसी डिवाइन सिस्टम के साथ, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस है, वो वहां से आ रही हैं, आपको वो गाइडेंस मिल रही है। ये फायदा होता है सिरात लजीना अनअमता अलैहिम को समझने का। इसी चीज को आप टीम पे अप्लाई करें। टीम क्या होती है कि ऊपर से लेके चौकीदार तक, गेट कीपर तक, जो मैसेजेस पहुंचा रहा है उस तक, अगर ट्रस्ट खत्म हो जाए, रिलायबिलिटी खत्म हो जाए, तो ऊपर फाइल वर्क होता रहेगा कि जी वजीर आजम साहब कहेंगे कि मैंने ऑर्डर दिया है। अगर नीचे ब्यूरोक्रेसी डिस्कनेक्ट हो जाए, क्या होगा?
نیچے مافیاز اس کو ڈسکنیکٹ کر لیں، وہ الگ ایک دنیا بنا لیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے انارکی ہے کہ نہیں ہے؟ خزانہ جب لوٹا جاتا ہے نا قوم کا، تو ہوتا ہی یہی ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو چیز سڑک پہ آ رہی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، منڈی سے چلتی ہے، باغوں سے چلتی ہے، پھل جو ہے وہ درمیان میں کئی جگہ پہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے وہ لے لیا جاتا ہے اور اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی۔ کسی بھی صورت میں جتنا وہ گیپ آئے گا اس کے اتنے اثرات آگے معاشرے پہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یعنی ملک مقروض ہوتا چلا جاتا ہے ان 4-5 چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، تمام ادارے، وہ فوج کا ادارہ ہی کیوں نہ، وہ کوئی سیولین ادارہ ہی کیوں نہ، اگر یہ اس طریقے سے مربوط نہیں ہوتے تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے ساتھ یہی ہوا، اور یہی کام ہوا مذہب کے اداروں کے اندر بھی۔ ہمارے جتنے بھی آج تک پھڈے ہوئے ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے، قتل و غارت تک جہاں پہ بات پہنچی ہے، انارکی جہاں پہ بات پہنچی ہے، وہاں پہ اگر علماء کرام ہی آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں کریں گے تو نیچے امت سے آپ کیا توقع کریں گے؟ ایک علاقے میں ہی اگر مسلکوں کی جنگ شروع ہو جائے اور بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد یہ ہے، ان کی مسجد یہ ہے، ہم نے ان کے قبرستان میں دفن نہیں ہونا اور ان کا کوئی مردہ ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہونا چاہیے، ہم نے ان کے جنازے میں نہیں جانا تو نتیجے میں وہ ہمارے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وہی اچھوت کا قانون کہ جناب، کبھی پڑھیں اچھوت کا، اس سرچ کیا کریں کہ اچھوت کا قانون کیا تھا، کہ کتا بلی اگر کسی جگہ سے گزر جائے یا برتن میں منہ مارے تو وہ پلید اس طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن اگر شودر کوئی کسی برتن میں پی لے تو وہ اچھوت ہو جاتا تھا۔ تو یہ بڑا اتنا خطرناک، اور وہی چیزیں نظریات میں آ گئیں، اور پھر وہی چیزیں اسی سوچ کے مالک لوگ جب پاور میں آئے تو اداروں کے اندر بھی وہی اچھوت سسٹم شروع ہو گیا۔ یہ جن ملکوں نے یہ 4-5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں وہ ملک سپر پاور بنتے چلے گئے۔ ریٹ ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، پنکچویلٹی ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ادارے مربوط ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر اوپر آرڈر مل جائے کچھ اور، زلزلہ آ جائے، نیچے پتہ ہی نہ چلے کسی کو کرنا کیا ہے، کلیمٹی آ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اور نیچے پتہ ہی نہیں کس کی کیا ذمہ داری ہے، تو کیا ہوگا؟ چین ٹوٹ گئی نا، جب چین ٹوٹے گی تو ریزلٹس نہیں نکلیں گے، پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اسلام دین فطرت ہے، اس کو آپ کھولتے چلے جائیں، آپ انجوائے کریں گے، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، کامیاب انسانوں پہ اس کو اپلائی کریں۔ یہی چیز قرآن ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، یہی چیز رول ماڈل بن کے احادیث نبوی میں آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی چیز تمام پیغمبروں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی زندگی میں آئی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو ڈسپلن بنائے، وقت کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، یہ جو امپورٹنس آف ٹائم ہے، پنکچویلٹی، اللہ کریم ہمیں ذمہ دار بنائے، اللہ کریم ہمیں ٹیم کی یونٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیم ورک کیا ہے؟ قائد اعظم نے بھی تو یہی 3 نقطے دیے تھے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن والا کام جو تھا، نہ یونٹی رہی، نہ فیتھ کا وہ لیول رہا، نہ ڈسپلن ہمارے اندر رہا۔ لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا اتحاد، ایمان، تنظیم، اتحاد، ایمان، اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیں یا کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں جو کسی کامیاب انسان نے لکھی ہے، کسی موٹیویشنل سپیکر کے لیکچر کو سن لیں، آپ کو زندگی میں یہ 5 چیزیں موٹی موٹی ضرور نظر آئیں گی۔ پھر آگے ذیلی عنوانات ہیں، بہت ساری چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ عرفان و ادراک عطا فرمائے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں، اگر آپ طالب علم ہیں، ڈسپلنڈ ہو جائیں، رسپانسبل ہو جائیں، پنکچول ہو جائیں، ٹیم کا حصہ بنے، اور اپنے اس درسی نصاب کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو میں لفظ کہتا ہوتا ہوں نا، جڑ جائیں، یہ جڑنا ہی کنیکٹیویٹی ہے، یہ 5واں پوائنٹ ہے۔ اس طرح جڑی ہوئی ہے کائنات، اگر اللہ تعالیٰ اس جوڑ کو ختم کر دے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقشہ کھینچا ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وقال الانسان ما لہا، انسان کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو واخرجت الارض اسقالہا، زمین بھی نکال دیتی ہے سارا کچھ۔ جب کنیکشن ٹوٹ جائے، آپ زور سے
पत्थर बांधा हुआ है आपने धागे के साथ, आप उसको छोड़ेंगे, जो ही कनेक्शन टूटा वो कहाँ तक जाएगा? ट्रेन चल रही है रेलवे ट्रैक के ऊपर, इंजन का कनेक्शन टूट जाए बोगियों से क्या होगा? कोई बोगी दरमियान से टूट जाए, आप ड्राइव कर रहे हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, कमानी टूट जाती है, कोई टायर पंक्चर हो जाता है, राब्ता टूट गया ना आपका रोड से, क्या होता है? आप किसी को ओवरटेक करते हैं, किसी को साइड करवा देते हैं, राब्ता टूट जाएगा। आप किसी इंसान का दिमाग खराब कर देते हैं, खानदान से उसका कनेक्शन टूट जाएगा। आप नाराज हो के माँ बाप की नाराजगी मोल लेके अपनी मर्जी से कोई शादी कर लेते हो, जिंदगी बसा लेते हो कहीं पे जाके, तो आपने कनेक्शन ही तोड़ दिया उन उन बारगाहों से जहां पे आपको प्रोटेक्शन मिलनी थी, बरकतें मिलनी थी, तो आपकी जिंदगी में नुकसान आएगा और फिर उसकी नौबत खुदकशी तक जाती है। आप समझ रहे हो? यानी इसको अप्लाई करते जाएं, ये कुलिये हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, और 3 मुख्तलिफ आयतें हैं, ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह है एक जगह पे, ला तब्दील लिखाल्किल्लाह है, वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह ताला अपने इन पैटर्न्स को नहीं तब्दील करता। कुल उम्मतों के लिए फितरत के यही पैटर्न थे, कुल उम्मतों के लिए। इस्लाम दीन फितरत है। अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर से मसनूईपन निकाल दें, हम अपनी जिंदगियों में होने वाली तहरीफ को खत्म कर दें, हर जगह पे हमारी जिंदगियां बेहतर होती जाएंगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मैं बहुत दुआ गो रहता हूँ, अल्लाह करीम मुझे और आपको डिसिप्लिन बनाए, पंक्चुअल बनाए। अल्लाह करीम मुझे और आपको टीम का हिस्सा बनाए, हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे, हमें रिज्क करीम खैर वाले रिज्क के साथ जोड़ के रखे, हमें गैरत के साथ जोड़ के रखे, शर्म हया के साथ जोड़ के रखे, हमें इस्लाम के साथ जोड़ के रखे, इंसानियत के साथ जोड़ के रखे। और मेरे दिल से तमाम बुजुर्गों ने यह दुआ की हुई है, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। अल्लाह करीम हमें अपने वतन के साथ जोड़ के रखे। मैं आपको बताऊं, ये सूफियाए कराम की देन है, ये उलमाए कराम की कुर्बानियों का समर है, ये वतन अजीज पाकिस्तान। आप अपने वतन के साथ जुड़ के रहें, ये भी सुन्नत है। अपने वतन से मोहब्बत करना भी सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम आपको वतन अजीज पाकिस्तान से, इस्लाम से, इंसानियत से, अपने नस्बुलैन से जोड़ के रखे। आप कामयाब तालिब इल्म बन जाए, कामयाब बिजनेसमैन बन जाए, कामयाब माँ और बाप बन जाए, कामयाब बेटा और बेटी बन जाए, कामयाब हमसाए बन जाए। अल्लाह करीम हम सब के हाल पर करम फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह करीम उनका सफ़र आखिरत आसान फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, हमें जुल्मतों से नूर की जानब रखे, इनाम याफ्तगान का दीवाना बना के रखे, हमें सब्ज गुंबद का दीवाना बना के रखे, हमारा राबता वहीं पे रहे, हमारे ज़ाब्ते वहीं से जुड़े रहें, हमारे कायदे वहीं पे जुड़े रहें, हम फितरत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारें, मसनूई ज़िंदगियों से अल्लाह करीम हमें बचा के रखें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं और उन्हें शिफा की ज़रूरत है, अल्लाह करीम उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।